اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء و ماتمداران غازی عباس، ارشاد بابرکت ہو رہا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری ثنا کرو میں تمہاری ثنا کروں گا، تم میری حمد کرو میں تمہاری مدح کروں گا۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے جناب آدم کو بنایا تو بنانے سے پہلے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جب میں آدم کے پتلے میں اپنے روح کو داخل کروں تو تم سب کے سب آدم کے لیے عظمت کا سجدہ کر لینا۔ تو اس کے بعد عزیزان محترم، جیسے ہی جناب آدم میں اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، جناب آدم نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا۔ جیسے ہی جان آئی سب سے پہلے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ اے آدم، تم نے میرا ذکر کیا، میں ہر کتاب میں تمہارا ذکر کروں گا اور ہر انسان کے زبان پر تمہارا تذکرہ جاری کر دوں گا۔ اور اس کے بعد فرشتوں کی جھرمٹ میں یہ اعلان کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں پر جناب آدم نے کہا کہ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔ تو اللہ نے کہا اے آدم، میں نے تمہیں خلیفہ بنا دیا زمین کے لیے، زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بھی اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ تب اللہ نے جناب آدم کے جسد میں روح کو پھونکی، اس کے بعد کہا تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ جب سب کے سب سجدے میں چلے گئے، ایک کھڑا رہ گیا جسے شیطان کہا جاتا ہے، اس نے اکڑ دکھائی۔ اللہ نے سوال کیا جب سارے لوگ سجدے میں چلے گئے تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا پروردگار، میں اس کو سجدہ کیسے کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ عزیزان محترم، یہاں پر شیطان نے اللہ کے سامنے سوال نہیں کیا بلکہ اللہ کے وحدانیت کو بھی ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم کو بھی ٹھکرا دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ صورت میں شیطان ہوتا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ضروری تھا، وہاں پر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شیطان ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے جناب آدم کے پتلے کو تیار کیا تھا لیکن روح نہیں ڈالی تھی۔ کئی سو سال تک وہ پتلا وہیں پر تھا لیکن کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی بھی عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، کوئی بھی احترام نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی اللہ نے اپنی روح کو آدم کے جسد میں ڈال دی، سب کے سب عظمت کا سجدہ کرنے لگے۔ بالکل ویسے ہی کعبہ بھی جیسے ہی بنا تھا لائق سجدہ نہیں تھا، لائق تعظیم نہیں تھا، کوئی جھکتا نہیں تھا، کوئی طواف نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی اللہ کا ایک ولی اس کے اندر آیا، عزیزان محترم مجھے کہنے دو، ارے کعبہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک ولی خدا بس 3 دن کے لیے آیا تو یہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا۔ ارے وہ عظمت کتنی
زیادہ ہوگی جناب ابو طالب کی کہ جہاں پر جن کے آغوش میں ایک طرف نبیوں کا سردار ایک طرف ولیوں کا سردار. ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. مولا کائنات پر بلند تر صلوات. کعبہ وہ ہے کہ جس کے پاس 3 دن کے لیے بس ایک ولی خدا آیا تو وہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا. ارے وہ ابو طالب کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی کہ جو ایک آغوش میں نبیوں کے سردار کو پال رہا تھا اور دوسرے آغوش میں ولیوں کے سردار کو پال رہا تھا. گویا ایسا لگ رہا تھا کہ سید بطحا کا طواف 2 سورج کر رہے تھے. ایک رسولوں کا سردار ایک ولیوں کا سردار. اللہ سلامت رکھے سارے عزاداروں کو اور اس بچے کو بھی اللہ سلامت رکھے. عزیزان محترم یہ بچہ نہیں بول رہا ہے بلکہ اس بچے کی طہارت بول رہی ہے. اس کا شجرہ بول رہا ہے. اور ہر آدمی علی ولی اللہ نہیں پڑھ سکتا. علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے نسلوں کا پاک ہونا ضروری ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. عزیزان محترم خانہ کعبہ وہ ہے کہ جہاں پر ایک ولی خدا بس 3 دن کے لیے آیا تو مسلمانوں کا قبلہ بن گیا. جناب ابو طالب کی عظمت کیا ہے؟ خود مکے کا سردار ہے اور آغوش میں 2 سرداروں کی تربیت کر رہا ہے. ایک قرآن لانے والا اور ایک قرآن بچانے والا. اور عزیزان محترم اس خاتون کی بھی بڑی عظمت ہے کہ جس کی آج مجلس ہے. میں جملہ ہدیہ کرنے سے پہلے رسول اسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لینا چاہوں گا. رسول نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. رسول اکرم صراط مستقیم بتا رہے ہیں کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں. رسول اکرم نے سارے انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا اور جب جانے لگے تو 2 چیزیں چھوڑ کر گئے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت. یعنی گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو صرف قرآن لے کے بیٹھتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا یا جو صرف اہل بیت کا سہارا لیتا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ قرآن اصل میں بتائے گا آل محمد کسے کہتے ہیں اور آل محمد خود بتائیں گے کہ قرآن کی عظمت کتنی زیادہ ہے. جب آل محمد کے تذکرے کی باری آتی ہے تو قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے تو حسین نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیتا ہے. دونوں ضروری ہے. وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا یہ لفظ بہما یاد رکھیے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جو بھی ان دونوں لوگوں کو یا دونوں چیزوں کو تھام کے رکھے گا وہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے گا. یعنی یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ جو صراط مستقیم ہے جو رسول تک بھی پہنچاتی ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے. جو چیز جو انسان ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا
وہ برباد ہو جائے گا. اور عزیزان محترم جو یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں تھا, وہ کائنات کا سردار تھا. وہ چاہتا تو اور کچھ کہتا, میں نے یہ چھوڑا, میں نے وہ چھوڑا, میں نے گھر چھوڑا, میں نے یہ محل چھوڑا, میں نے اتنے درخت چھوڑے, اتنے باغ چھوڑے. نہیں کہا. رسول اکرم نے کہا تو کیا کہا, میں 2 گرا قدر چھوڑے جا رہا ہوں, ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ساری چیزیں اس کے سامنے پست ہیں. اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مددگار بھی ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بھی. اور حوض کوثر پہ یہ تمہیں مجھ سے ملاقات بھی کروائیں گے. تو عزیزان محترم یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہے. کبھی بھی نہ قرآن چھوڑنا, نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا. اگر علی سے محبت کرتے ہو تو نماز شب کے بعد قرآن پڑھنا. اگر حسین سے محبت کرتے ہو تو کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑنا. لوگ سوال کرتے ہیں ہمیں بغیر نماز پڑھے ہی جنت مل جائے گی. میں ان سے بس ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا, حسین کون ہے؟ تو وہ کہے گا جنت کے سردار. بس اتنا دیکھ لو کہ جنت کے سردار نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. ارے جب جنت کے سردار کو نماز کی معافی نہیں مل سکتی تو تمہیں کیسے مل جائے گی؟ حسین نے وقت آخر نماز کو پڑھ کے, نماز کو قائم کر کے دنیا کو بتایا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے عزادار بھی نماز پڑھیں, اور اسی کو جنت ملے گی جو صحیح معنی میں عزادار بھی ہے اور اللہ کا عبادت گزار بھی. عزیزان محترم نماز بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بس اسی بات میں الجھ گئے کہ نماز اول وقت پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے, نماز قضا پڑھنی چاہیے, یہ صحیح وقت پہ پڑھنی چاہیے. لیکن عزیزان محترم دین اسلام میں صرف نماز کی تعلیم نہیں ہے. ہم صرف نماز ہی میں اٹک گئے, ہم نماز میں ہی الجھ گئے. نماز کے بعد روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, جہاد بھی ہے. عزیزان محترم وہی انسان صحیح معنوں میں عزادار کہلائے گا جو مقصد حسین کو اپنے دل میں جگہ دے گا. اور مقصد حسین کیا ہے؟ مقصد حسین نماز کی پابندی اور نماز کو قائم کرنا ہے. اسی لیے امام حسین نے کہا اے میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا. یہ نہیں کہا تم مجھے یاد کر کے گریا کرو. بے شک گریا کرتے وقت بھی یاد کیا جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ بہترین وقت جو ہوتا ہے انسان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کرے. تو بہرحال عزیزان محترم میں تو اپنے بچوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں, جوان اور بزرگ یقیناً نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. بچوں میں ابھی سے نماز کی عادت ڈالو تاکہ جب آپ مصلی بچھائیں تو آپ کے پہلو میں وہ بھی ایک چھوٹا سا مصلی لے کر آ جائے, تاکہ پتا تو چلے کہ جب ہمارے آخری امام ظہور کریں گے پانی پہ ان کا بھی مصلی بچھے گا, ان کے پیچھے ہم بھی مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ مولا ہم آپ کے بھی چاہنے والے ہیں اور حسین کے بھی عزادار ہیں اور اللہ کے بھی عبادت گزار ہیں. ایک صلوات پڑھے. عزیزان محترم رسول نے کیا کہا؟ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اس سے اور بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اس سے بلند اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی, اس سے بھی اور عزت والی شے کوئی اور نہیں ہو سکتی. تبھی تو رسول نے کہا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں سمجھ لو وہ جنتی ہے. تو عزیزان محترم, یہ دو چیزیں آئی ہم تک تو کہاں سے آئی؟ کربلا کے میدان میں جب نواز رسول کو شہید کر دیا گیا, یہ دو چیزیں ختم ہو جاتی. ایک ہی خیمے میں قرآن بھی تھا, ایک ہی خیمے میں جناب سید السجاد بھی تھے, یعنی امامت بھی وہیں پہ تھی, قرآن بھی وہیں پہ تھا, عطرت بھی وہیں پہ تھی, اللہ کا قرآن بھی وہی تھا. جناب زینب نے ایک ہاتھ سے شریعت کو بچایا اور ایک ہاتھ سے امامت کو بچایا اور ہم ازاداروں کے حوالے کر دیا. ارے عظمت جناب زینب کو سلام کرو, اگر شہزادی نہ ہوتی نہ ہم تک قرآن آتا نہ عطرت اہل بیت آتی. ایک صلوات پڑھے زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. صلوات پر محمد و آل محمد. جناب زینب نے صراط مستقیم کو بچا لیا, صرف قرآن اور عطرت کو نہیں بچایا بلکہ سارے انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا. ساری انبیاء کی محنتوں کا صلہ یہی قرآن اور عطرت ہے. اور ایک ہاتھ سے قرآن کو اور ایک ہاتھ سے اہل بیت کو بچا کے جناب زینب نے ایسا درس دیا کہ دیکھو, اگر جو بھی راہ خدا میں آ جاتا ہے اسے قرآن اور اہل بیت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو ان دونوں کو تھام لیتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اب لفظوں کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جسے کوثر چاہیے وہ قرآن اور اہل بیت تک آئے, اور جسے خدا چاہیے وہ جناب زینب تک آئے. کہ جناب زینب انسان کو براہ راست خدا تک پہنچا دیتی ہے. جناب زینب نے شام میں ایسا خطبہ دیا کہ جس کی وجہ سے دین اسلام بھی بچ گیا, مقصد شبیر بھی بچ گیا. اگر جناب زینب کا خطبہ نہ ہوتا شام کے دربار میں تو نہ دین بچتا نہ مقصد حسین بچتا. شہزادی دربار میں جب آئی تھی, آنے سے پہلے سب یہی کہہ رہے تھے کہ باغی کی بہن آ رہی ہے, نعوذ باللہ باغی کی بہن آ رہی ہے. لیکن جب آپ نے جب خطبہ دیا تو سارے شام والوں میں ایک ہی نعرہ تھا, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ وہ ہے کہ جس کے گھر میں دین آیا, یہ وہ ہے کہ جس نے شریعت کو بچائی. جناب زینب اگر نہ ہوتی تو کبھی بھی مقصد شبیر بچ نہیں پاتا. عزیزان محترم, میں ایک جملہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ جو بہن اپنے بھائی کو اتنا چاہتی ہو کہ اس نے شادی کے وقت مہر میں عبداللہ سے یہ سوال کیا کہ اے عبداللہ میرا مہر یہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو جب چاہوں گی جا کے دیکھ لوں گی. اتنا چاہتی تھی جناب حسین کو. اتنا چاہنے والی بہن حسین کی شہادت کے بعد زندہ کیسے رہ گئی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ امام حسین کو ایک زخم آتا تو شہزادی تڑپ جاتی,
حسین کے جسم نازنین پر 1900 سے زیادہ زخم تھے. حسین کو دیکھ کے درمیان دیکھا, حسین کو خنجر کے تلے دیکھا, لیکن حسین کی شہادت کے بعد بھی جناب زینب کا انتقال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی بہن نے مقصد حسین کو بچانے کی ٹھان لی, لہذا حسین کی بہن زندہ رہ گئی. اب تک حسین زندہ, اب تک زینب زندہ تھی تو وہ حسین کی محبت میں, حسین کے بعد حسین کے مقصد کو بچانے کے لیے زندہ رہی. کہ اگر زینب اس دنیا سے چلی جائے گی تو میرے بھائی کی قربانی ناکام ہو جائے گی, مقصد شبیر ناتمام ہو جائے گا. قسم خدا کی عزیزان محترم, آج قیامت کی تاریخ ہے. آج وہ شب ہے کہ جس شب امام زمانہ آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ وہ بی ہے جب بھی, جہاں بھی, جس وقت بھی, جس لمحے بھی آزادارو ماتم شبیر کے لیے لوگ آزادار آتے ہیں, فرش عزا کو بچھا دیتے ہیں. شہزادی شام سے چلی آتی ہے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے. ہم عزادار حسین کو رونے کے لیے تھک جاتے ہیں, لیکن یہ بی بی نہیں تھکتی. یہ بی بی ہمیشہ اپنے بھائی کو رونے کے لیے آ جاتی ہے اور یہ کہہ کے روتی ہے, اے عزادارو اللہ تمہیں سلامت رکھے. تم اس غریب کو رونے کے لیے آئے کربلا کے میدان میں, جس غریب کو کوئی انسان نہیں رونے والا تھا. جزاک اللہ خیر الجزا, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. دل کھول کر روئیے, دل کھول کر ماتم کیجئے. آج ثانیہ زہرا کی شہادت کی تاریخ ہے. آج فاتح کربلا اور فاتح شام کے شہادت کی تاریخ ہے. آج اس کی شہادت ہے کہ جس کا لقب ام المصائب ہے. آزادارو جناب فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. محسن کی شہادت شکم میں ہو گئی, پہلو شکستہ ہو گئے, لیکن شہزادی کو ام المصائب نہیں کہا گیا, ام المصائب جناب زینب کو کہا گیا. کیونکہ اتنے مصائب جناب فاطمہ نے بھی نہیں دیکھے جتنے مصائب جناب زینب نے دیکھے. قسم خدا کی, اگر زینب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل پھٹ جاتا اور وہیں پہ گر کے مر جاتا. یہ جناب زینب کا حوصلہ تھا. بھائی کو شہید ہوتا ہوا بھی دیکھا اور بھائی کے مقصد کو بچانے کے لیے زندہ رہ گئی. کبھی سجاد کو بچایا, کبھی سکینہ کو بچایا. آزادارو جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو سارے مدینے والوں کی ایک حسرت تھی سید سجاد سے ملنے کی اور جناب زینب سے ملنے کی. ساری عورتیں جناب زینب سے ملنے کے لیے آ گئی اور سارے مرد سید سجاد سے ملنے کے لیے آ گئے. سارے مردوں نے جناب سجاد کے زخمی پشت کو دیکھا اور ساری عورتوں نے بی بی زینب کی زخمی پشت کو دیکھا. سب کے زبانوں پہ ایک ہی سوال تھا. اہل حرم بہت سارے لوگ تھے, سب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی, سب کو اسیر کیا گیا, سب کو قید خانے میں رکھا گیا. سب کربلا سے کوفہ گئے, کوفے سے شام گئے, سب پہ گھوڑے لگائے گئے, سب پر تازیانے مارے گئے, لیکن سب سے زیادہ سید سجاد اور بی بی زینب کے پشت ہی کیوں زخمی. قیامت کا جملہ ہے عزادارو, اگر برداشت کر سکو گے تو کر لینا. کسی نے پوچھا, ارے سارے جب قیدی تھے سب پر ظلم ہوتے رہے, سید سجاد کا اور جناب زینب کا پشت ہی کیوں زخمی تھا؟
تو تاریخ لکھنے والوں نے بتایا ارے جب بھی سکینہ اپنے باپ کو رونا چاہتی تھی شمر تازیانے لے کے آتا تھا کبھی سجاد آگے بڑھتے کبھی زینب آگے بڑھتی سکینہ کے حصے کے سارے تازیانے زینب لیتی کبھی سید سجاد کے پشت پہ اللہ اکبر کتنا ظلم ہوا سید سجاد پر اور جناب زینب پر یہی وجہ ہے 40 برس تک میرا مولا حسین کو روتا رہا بہت جلدی مصائب پڑھ کے تمام کروں گا عزادارو کبھی آپ کے ہاتھ پہ اگر زخم آ جائے تو اس پہ مٹی ڈال دو ایسا لگے گا کہ آپ کے ہاتھ میں آگ لگ گئی ہو اگر آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے اور اس زخمی ہاتھ پر کوئی گرم مٹی اٹھا کے ڈال دے قسم خدا کی تن بدن میں آگ لگ جائے گی ایسا لگے گا کہ جسم میں زہر پھیل گیا ہو کبھی آپ نے سوچا امام حسین کے مصائب جب لوگ پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں نا ارے جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا وہ حسین کے اوپر کربلا کی گرم ریتی ڈال دیتا دو لوگ ایسے میں نے دیکھے ایک بھائی ایسا تھا کہ کربلا میں کہ جس کے زخموں پہ گرم مٹی ڈالی جاتی اور ایک بہن ایسی تھی ارے شام سے جب وہ جا رہی تھی پتھر بھی مارے جاتے تھے اور سر کے زخم پہ کھولتا ہوا پانی آزادارو حسین کے زخموں پر گرم مٹی ڈالی جاتی اور زینب کے زخم پہ کھولتا پانی ڈالا جاتا پھر بھی بھائی اللہ کا ذکر میں بہن پھر بھی اللہ کے تذکرے میں بھائی نو کے نیزہ پہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور بہن ہاتھوں کو پسے پشت بندھوا کے اللہ کا شکر کر رہی تھی قسم خدا کی اس سے بڑا گھرانہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو 72 جنازوں کے سامنے اللہ کا شکر کر رہا تھا آزادارو آج بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ ہے آج اس بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جو سب سے بڑی عزادار تھی امام حسین کی جو زندگی بھر امام حسین کا ماتم کرتی رہی اور جس نے فرش عزا جیسی نعمت ہمیں دی جس نے اشکوں کی قیمت ہمیں بتائی آزادارو جانتے ہو کس طریقے سے شہزادی کی شہادت ہوئی شہزادی کی شہادت کے لیے ایک دو جملے اور پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شہزادی کے اوپر مصیبت کتنی آئی تھی 19 رمضان مسجد کوفہ مؤذن خدا مصلی عبادت پہ آیا سجدے میں شکر کا سجدہ کرتا رہا سجدے میں اللہ کا ذکر کرتا رہا خدا کے دشمن نے تلوار کھینچی شیر خدا نے سر کو اٹھایا ظالم نے تلوار چلائی امام کے سر پہ ایسا وار ہوا کہ آپ کا سر دو نیم ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی انار تلوار کے چلنے سے کھل جاتا ہو یہی منظر کربلا میں بھی دیکھا گیا عباس کے بازو قطع ہو گئے ظالم پیچھے سے حملہ کرنے لگے ایک آنکھ میں تیر اور ایک آنکھ میں خون تھا مشق سکینہ چھت چکی تھی اب عباس کے سامنے ایک ایسا گرز گرا لایا گیا
کہ جس کو ظالم نے اتنا زور سے مارا کہ جیسے علی کا سر مسجد کوفہ میں پھٹا ویسے عباس کا سر بھی پھٹ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی مصائب نہیں ہے عزادارو. جزاک اللہ. جس نے بھی آنسوؤں کو بہایا اللہ ان آنسوؤں کو درجہ قبولیت عنایت فرمائے, رومال فاطمہ میں جگہ عنایت فرمائے. عزادارو, شہزادی کی بس ایک ہی شکایت تھی, بس ایک ہی جرم تھا. وہ جرم یہ تھا کہ وہ ہر وقت حسین کو یاد کر کے روتی تھی, وہ ہر وقت حسین کا تذکرہ کرتی تھی, وہ ہر وقت یہی بتلاتی تھی کہ حسین کتنا مظلوم تھا اور یزید نے کتنے مظالم ڈھائے. بس یہی جرم میں شہزادی کو قتل کر دیا گیا. عزادارو, جب کسی کے گھر میں میت اٹھ جاتی ہے تو اس کے وارث روتے ہیں اور لوگ بھی ان کے پاس آ کے پرسا دیتے ہیں. لیکن دنیا میں ایسے بھی مظلوم گزرے کہ جن کے لاشوں پہ نہ روئے تھے کوئی اور نہ آل محمد کو رویا گیا, نہ رونے کے لیے آئے نہ ان کو رونے دیا گیا. جب بھی رونا چاہتے تھے کبھی تماچوں سے مارتے, کبھی تازیانے لہرا دیتے. عزادارو, کیسے کیسے ظالم تھے. اللہ ان سب کو جہنم کا ایندھن بنائے. جناب زینب صبح اور رات ہر وقت ہر کام ہر موڑ ہر گلی میں حسینیت کا پرچم لہرا رہی تھی اور مقصد شبیر کو عام کر رہی تھی. ادھر مقصد شبیر بھی زندہ ہوتا رہا, ادھر یزید کا تختہ بھی الٹتا رہا. یزید کو خطرہ ہو گیا. یزید نے شہزادی کو مدینے سے بلوایا. شہزادی شام آئی. جب شام آتے آتے ایک ایسا باغ آیا کہ جس باغ میں ایک ایسا درخت تھا کہ جس درخت پر حسین کے سر کو رکھا گیا تھا. شہزادی نے جیسے ہی اس درخت کو دیکھا بھائی کے کٹے ہوئے سر کو یاد کیا, حسین کا ماتم کر کے حسین کو روتی رہی. ایک ملعون آیا جس کے ہاتھوں میں بیلچا تھا, شہزادی کے سر پہ اتنا زور سے حملہ کیا ارے جیسے علی کا سر دو نیم ہو گیا ویسے علی کی لاڈلی کا سر بھی شام کے بغیچے میں دو نیم ہو گیا. شہزادی نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا اور کہا ہائے حسین مجھے معاف کر دینا, میں نے تجھ پر گریہ نہ کیا, میں تیرا ماتم نہ کر سکی. شہزادی زمین پر گری. سید سجاد نے مرثیہ پڑھا ہائے میں وہ غریب ہوں کہ جو 2 مرتبہ یتیم ہوا.